یہ وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے طاقت کے بل پہ عالمی منظرنامے کو ہلا دینے والی ایک واضح مثال پیش کی، اور اس کی ابتدا کاراکس میں وینزویلا کے معزول صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری سے ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کارروائی کے فوراً بعد اعلان کیا کہ مغربی کرہ میں امریکی بالادستی پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایک سخت اور غیر معمولی پیغام تھا، نہ صرف وینزویلا بلکہ دنیا کے تمام خطوں میں اثر ڈالنے والا۔ لیکن یہ قدم صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی حکمت عملی یا سیاسی نظر کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع تر عالمی کھیل کا حصہ تھا جس میں امریکہ، روس اور چین اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی دوڑ میں ہے۔ کون کہاں پر اجارہ داری حاصل کرے گا، اسی پہ بات اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ نے مغربی کرہ پر اپنا اثر مضبوط کرنے کے لیے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کی حکمت عملی کو نئے سرے سے ترتیب دیا ہے۔ اس حکمت عملی کا محور سب سے پہلے امریکہ تھا، یعنی امریکہ فرسٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فیصلہ اس بنیاد پر لیا جائے گا کہ امریکی عوام اور امریکی مفادات زیادہ سے زیادہ محفوظ رہیں۔ اس میں نہ صرف فوجی کارروائیاں شامل ہیں بلکہ اقتصادی دباؤ بھی ہے، انتخابی اثر و رسوخ بھی ہے اور عالمی تعلقات میں نئے معاہدے بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ مادورو کی گرفتاری سے پہلے امریکی بحریہ نے مشتبہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث کشتیوں پر کارروائی کی، خطے میں اقتصادی دباؤ ڈالا اور مختلف ممالک میں مطلوبہ امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک مکمل کوارڈینیٹڈ پلان تھا جس نے طاقت کے عملی مظاہر کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ پالیسی امریکی سامراج کی کلاسیکل سوچ کے تسلسل میں آتی ہے، جس کا موازنہ روز ویلٹ اور ولیم میکنلی کی خارجہ پالیسی سے کیا جا سکتا ہے۔ مونرو ڈاکٹرائن کے تحت مغربی کرہ کو یورپی اثر و رسوخ سے محفوظ رکھنے کی کوششیں وینزویلا، ڈومینیکن ریپبلک، ہیٹی اور نکاراگوا میں مالی اور فوجی اقدامات کے ذریعے عملی شکل اختیار کرتی رہیں۔ لیکن ٹرمپ نے ان کلاسیکل طریقوں کو ایک نیا رخ دیا، جس میں فوری اور واضح کارروائی کے ساتھ ساتھ جدید پولیٹیکل اور اقتصادی حربے بھی شامل کیے گئے تاکہ امریکہ اپنی بالادستی کو یقینی بنا سکے۔ یہ کارروائیاں نہ صرف امریکہ کے پڑوسی ممالک بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن پر اثر ڈالتی ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسی یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ اب نظریات یا عالمی توازن کے تحت نہیں بلکہ ڈائریکٹ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اقدامات کر رہا ہے۔ اس میں سینئر مشیر جو ہیں جیسے اسٹیفن ملر ہیں، انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایک طاقت پر مبنی عالمی نظام ہے جہاں طاقت ہی فیصلے کرتی ہے کہ کون کس پر حکمرانی کرے گا اور کون مغلوب ہوگا۔ امریکہ نے اس طاقت کے مظاہرے کو وینزویلا میں عملی طور پہ دکھایا ہے اور اس سے چین اور روس سمیت دیگر عالمی کھلاڑیوں کو یہ پیغام ملا ہے کہ امریکہ اپنے حریفوں کو اپنے پڑوسیوں میں اثر نہیں ڈالنے دے گا۔ اسی دوران ٹرمپ انتظامیہ نے خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے پہ توجہ دی ہے۔ سعودی عرب، قطر، UAE کے ساتھ معاشی اور دفاعی تعلقات کی بحالی جو ہے اور استحکام، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہی ممالک انٹر ہوئے، ٹرمپ کو مشورہ دیا اور ایران پہ حملہ رک گیا۔ یہی امریکہ عالمی سیاست میں صرف اپنی فوجی طاقت نہیں بلکہ سیاسی اور اقتصادی اثر و رسوخ کا بھی بھرپور استعمال کر رہا ہے، اور یہ حکمت عملی امریکی ثقافت اور روایات کے تحفظ کا حصہ بنائی جا رہی ہے تاکہ وہ عالمی طاقتوں کے خلاف ایک مضبوط موقف اختیار کر سکے جو امریکی مفادات یا تہذیب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 250 سالہ امریکی تاریخ میں خارجہ پالیسی جو ہے یہ ہمیشہ تنہائی پسند، انٹرفیئر کرنے والی، آئیڈیلزم اور عملی سوچ کے درمیان گھومتی رہی ہے۔ ٹرمپ کی دوسری صدارت نے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ توازن اب بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور عالمی منظرنامے میں ہر فیصلہ ایک نئے چیلنج کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ مادورو کی گرفتاری، امریکی فوجی اور اقتصادی دباؤ اور خطے میں سیاسی مداخلت سب مل کر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امریکہ طاقت کے بل پہ عالمی اثر قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرنے پر آمادہ ہے۔ اور یہ لمحہ عالمی سیاست کے پیچیدہ کھیل کا آغاز ہے جہاں امریکہ، چین اور روس، تین بڑی طاقتیں ایک ہی وقت میں اپنا اثر و رسوخ کے دائرے کو بڑھانے کے لیے اپنے مخصوص حربے استعمال کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار نے مغربی کرہ میں بالادستی قائم کرنے کے لیے طاقت اور فوری کارروائی کو اپنی ترجیح بنایا، اور وینزویلا کے معزول صدر کی گرفتاری اس کی ایک زندہ مثال بنا دی۔ ٹرمپ نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ امریکہ اپنے پڑوسی ممالک میں اثر و رسوخ برقرار رکھنے اور عالمی سطح پر اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر اقدام اٹھانے کو تیار ہے، چاہے دنیا اسے گالیاں کیوں نہ دینا شروع کر دے۔
یہ اسٹریٹجی صرف فوجی کارروائی تک محدود نہیں رہے گی، جیسے میں تذکرہ کر چکا ہوں، اقتصادی بھی ہوگی، معاشی بھی ہوگی، انتخابی بھی ہوگی، اور امریکہ دنیا کے کئی خطوں میں اپنے حریفوں کے لیے واضح انتباہ بھی وہ بھجوا چکا ہے۔ اب اس کے برعکس چین کی حکمت عملی بالکل مختلف مگر ہم آہنگ ہے۔ بیجنگ نے اپنی عالمی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے سب سے پہلے معاشی اور صنعتی طاقت کا استعمال کیا۔ دنیا کی تقریباً 1/3 مصنوعات چین میں تیار ہوتی ہیں۔ اس نے نایاب دھاتوں پہ اپنا کنٹرول حاصل کر کے عالمی ٹیکنالوجی کی پیداوار میں اپنی اجارہ قائم کر رکھی ہے۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح وہ دنیا کے مختلف خطوں میں بنیادی ڈھانچے، بندرگاہوں، ریلوے اور توانائی کے منصوبوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ اس حکمت عملی سے نہ صرف اقتصادی اثر و رسوخ بڑھا، بلکہ بہت سے ممالک اب چین کے مقروض بھی ہو گئے، جو بیجنگ کو عالمی سطح پر طاقت کے استعمال میں ایک مضبوط موقف دیتا ہے۔ تائیوان کے معاملے میں چین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ فوجی اور سیاسی دھونس دونوں کے ذریعے اپنی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا، مگر وہ اسے مذاکرات اور اثر و رسوخ کی صورت میں استعمال کرنے کو ترجیح دیتا ہے تاکہ عالمی سطح پر اپنی طاقت کو مضبوط اور محفوظ رکھ سکے۔ روس کی حکمت عملی تاریخ اور جغرافیے کے امتزاج پہ مبنی ہے۔ ولادیمیر پیوٹن نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کو 20ویں صدی کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل تباہی قرار دیا، اور یہی نظریہ روس کی موجودہ فارن پالیسی کی بنیاد ہے۔ ماسکو کے نزدیک سابقہ سوویت ریاستیں بیرون ملک کی نسبت قریب ہیں، اور ان ریاستوں پر روس کا اثر و رسوخ تاریخی اور جغرافیائی دونوں وجوہات کی بنیاد پر قائم رہنا چاہیے۔ اس سوچ کے تحت روس نے یوکرین، جارجیا اور کرائمیا میں مداخلت کی اور فوجی طاقت کے ذریعے ان خطوں میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کیا۔ روس نے نہ صرف فوجی کارروائی کی بلکہ اقتصادی اور پولیٹیکل پریشر کے ذریعے بھی اپنی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ بیلاروس، تاجکستان، کرگستان، قزاقستان، آرمینیا، وہاں پہ روسی دستوں کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ ماسکو نے اپنے اثر و رسوخ کو نہ صرف سرحدوں کے قریب رکھا بلکہ تاریخی دائرے میں بھی مضبوط کیا ہے۔ یہ تینوں طاقتیں مختلف انداز میں اپنی بالادستی قائم کر رہی ہیں، مگر ان کا مقصد ایک ہی ہے: عالمی نظام میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنا اور حریفوں کو محدود کرنا۔ امریکہ نے مغربی کرہ میں فوجی اور اقتصادی دباؤ کے ذریعے اپنا تسلط قائم کیا ہے۔ چین نے صنعتی، اقتصادی اور انفراسٹرکچر کے ذریعے عالمی اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ روس نے تاریخی دعووں اور فوجی طاقت کے امتزاج سے اپنے پڑوسی خطوں میں تسلط قائم کری۔ یہ حکمت عملی صرف موجودہ عالمی کشمکش تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کو آنے والے برسوں میں بھی عالمی طاقتوں کے درمیان اثر و رسوخ اور تسلط کے نئے مارکے کی بنیاد رکھتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ٹرمپ کی حکمت عملی کے تحت امریکہ نے نہ صرف فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے بلکہ خلیجی ممالک کے ساتھ دفاعی اور اقتصادی تعلقات کو پھر سے مضبوط کرنا ہے تاکہ اپنا اثر و رسوخ مزید بنائے۔ چین نے اپنی صنعتی طاقت کے ذریعے دنیا کے غریب ترین ممالک پہ اثر و رسوخ قائم کرنا ہے، اور بیلٹ اینڈ روڈ کے منصوبوں کے ذریعے انہیں اپنی مالی اور تکنیکی مدد کا پابند بنانا ہے۔ روس نے اپنی فوجی اور تاریخی حکمت عملی کے ذریعے پڑوسی ممالک میں اپنے مفادات کو یقینی بنانا ہے اور جہاں ضرورت پڑی وہاں براہ راست مداخلت کرنی ہے۔ یہ تینوں طاقتیں نہ صرف عالمی سیاست پہ اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ اپنے حریفوں کو بھی پیغامات پہنچا رہی ہیں۔ امریکہ، چین اور روس کا یہ مقابلہ نہ صرف عالمی معیشت، فوجی طاقت اور تکنیکی صلاحیتوں پہ اثر ڈالے گا بلکہ ہر خطے کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو بھی ایک طرح سے متاثر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی منظرنامہ آج ایک نئے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، جہاں طاقت، اثر و رسوخ اور اقتصادی کنٹرول تینوں عنصر ایک ساتھ عالمی نظام کی شکل بدل رہے ہیں۔ اب چائنا کا رویہ مختلف ہے۔ چائنا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں تو بینیفٹ اس کا بھی ہو، بینیفٹ میرا بھی ہو۔ وہاں پہ اپنی اجارہ داری کو قائم نہ کروں لیکن اس کا کنٹرول جو ہے معاشی طور پہ وہ میرے ہاتھ میں آ جائے، میں ان کو عزت دے دوں، وہ مجھے بدلے میں پیسہ دے دیں، اور میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے اور میرا اثر و رسوخ دنیا کے اندر پھیلے۔ اس پس منظر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی سیاست میں امریکی، چینی اور روسی اقدامات کے اثرات مختلف ہوتے رہیں گے، اور مختلف جگہوں پہ پولیٹیکل، معاشرتی اور سفارتی ڈھانچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ یہ مقابلہ ایک طویل المیعاد کھیل ہے جس میں ہر طرح کا منظرنامہ دیکھنے کو ملتا رہے گا، لیکن جو ممالک ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، امریکہ کے ساتھ تعلقات مروب ہو کے بنائیں گے، رشیا کے ساتھ اگر بنائے جائیں گے تو مشکل وقت کے لیے بنائے جائیں گے کہ مشکل وقت میں سہارا رشیا دے سکتا ہے، عالمی طاقتیں نہیں دے سکتی، اور چائنا کے ساتھ بنائے جائیں گے تو میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پہ بنائے جائیں گے۔ دیکھیے کہ کون سی طاقت کس طریقے سے
خطے میں مضبوط ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.